إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، حمد و ستائش، بزرگی اور برتری صلی اللہ وحدہ لا شریک للہ کا سزاوار ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے.
درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ ذات مقدسہ مطہرہ پر، جنہیں اللہ تعالی نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے ذریعے سے تا قیامت جن و انس کے ہدایت اور رہنمائی کا انتظام اور بندوبست فرمایا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، دینی میرے بھائی اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کلام مجید سے 29واں پارہ 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ ملک کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اسی آیت کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم۔ محترم حاضرین، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ہمارا دین ایک ہے، رب ایک ہے، اس رب کو ہم ماننے والے ہیں، ہماری کتاب ایک ہے قرآن مجید، اس کتاب کو ہم پڑھنے والے ہیں۔ ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے والے، ماننے والے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کا تعارف نہیں ہے۔ یقین مانیے آپ، ہمارا گھرانہ مسلمان کا ہے، ہم مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہے، قرآن مجید کو بھی ہم روزانہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی پہچان نہیں ہے۔ ایک مسلمان آپ اس سے پوچھئے کہ بتا تیرے رب کا تعارف کیا ہے، تیرے رب کی پہچان کیا ہے، تیرے رب کے کمالات کیا ہیں، رب کی عظمت کیا ہے، رب کا جلال کیا ہے، رب کی شان کیا ہے، رب کی کبریائی کیا ہے مسلمان، ہے کلمہ پڑھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، رب کو ماننے والا، لیکن جب آپ پوچھیں اس سے کہ بتا تیرے رب کے کمالات، اس کی عظمت، اس کی جلال، اس کی شان، اس کی کبریائی، اس رب کا تعارف کیا ہے، تو کہے گا مجھے نہیں معلوم۔ یقین مانیے آپ، وہی ایک مسلمان سے آپ پوچھئے اس بزرگ کے بارے میں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، من مٹی کے نیچے دفن ہیں، جنہیں مٹی نے کھا کر کے کھوکھلا کر دیا، پوچھئے بزرگ کے کرامات کیا ہیں، تو ایک نہیں 10 کرامات گنائے گا کہ بزرگ کے یہ کرامات تھے، یہ کرامات تھے، یہ کرامات تھے۔ کسی پہ تنقید نہیں ہے، یہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سوچنے کی بات ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے آج کہ ایک مسلمان کو ملومن مٹی نیچے قبر میں دفن، جسے قبر کی مٹی نے کھا کر کے کھوکھلا کر دیا، اس کے کرامات کا تو علم ہے کہ اس کے کیا کرامات تھے، لیکن جس رب کو مانتا ہے، جس رب کا کلمہ پڑھتا ہے، جس رب پر ایمان رکھتا ہے، اس رب کی عظمت کا اسے علم نہیں ہے، اس رب کی قدرت کیا ہے، اس رب کی شان کیا ہے، اس رب کا جلال کیا ہے،
رب کی کبریائی کیا ہے، اس رب کی پہچان کیا ہے، اس رب کا تعارف کیا ہے، یہ مسلمان کو نہیں معلومات. یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور ہمیں اپنے رب کی شان اور رب کیا تعارف، رب کا علم نہیں ہے. اس لیے آج ہم مسلمان نام کے ہیں اور ہماری زندگی گناہوں میں گزرتی جا رہی ہے. یقین مانیے اگر اللہ کی ذات کا ہمیں تعارف ہوتا، اللہ کی شان اور اس کی کبریائی اور اس کے جلال اور اس کی ہیبت اور اس کا عظمت کا ہمیں علم ہوتا تو ہم گناہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے کہ ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم گناہ کر کے کس کو ناراض کر رہے ہیں، کس کی مخالفت مول لے رہے ہیں. ہم گناہ سے پہلے 100 بار سوچتے کہ گناہ کروں یا نہیں کروں، اس لیے کہ گناہ کر کے میں کس کو ناراض کر رہا ہوں. ہر مرتبہ اذان میں ہم سنتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ہماری برادری سے، خاندان سے، دنیا سے، کائنات سے سب سے بڑا اللہ ہے. ہم زبانی رٹ تو لگاتے ہیں لیکن دل اسے تسلیم نہیں کرتا. اگر یقیناً اسے تسلیم کرتا تو گناہ کے کرنے سے پہلے 100 بار ہم سوچتے ہیں کہ وہ اللہ اکبر، اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمیں علم نہیں ہے اللہ کی شان اور اللہ کا علم. قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی خطبہ مسنونہ کے بعد، اسی آیت کو ذرا ہم غور کریں، اسی آیت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ معاشرے سے کئی حد تک گناہ ختم ہو سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کئی حد تک گناہوں سے بچا سکتے ہیں اگر اسی ایک آیت کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کا علم. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اے لوگوں تم اپنی باتوں کو، اپنے گفتگو کو چاہے اونچی آواز میں کرو، چاہے آہستگی کے ساتھ کرو. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم اپنی باتوں کو، اپنی گفتگو کو چاہے بلند آواز سے کرو یا کانوں میں ایک دوسرے سے آہستگی کے ساتھ چھپے انداز میں کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ کا علم تو ایسا ہے کہ تم جو باتیں کرتے ہو چاہے اسے اونچی آواز سے کرو چاہے اسے آہستگی کے ساتھ کرو. اللہ کا علم تو وہ ہے کہ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وہ تمہاری باتوں کو تو چھوڑو، تمہاری گفتگو کو تو چھوڑو، تمہارے گفتگو کے پیچھے، تمہارے باتوں کے پیچھے دل میں تمہاری نیت کیا ہے، ان باتوں کے پیچھے دل میں تمہارے ارادے کیا ہے، ان باتوں کے پیچھے دل میں تمہارے راز کیا ہے، تم کس ارادے سے وہ بات کہہ رہے ہو، کس نیت سے تم بات کہہ رہے ہو. اللہ باتوں کو تو چھوڑو، اللہ ان باتوں کے پیچھے تمہارے دلوں میں نیتیں چھپی ہے، ارادے چھپے ہیں، اللہ ان ارادہ اور نیتوں کو بھی جانتا ہے. یہ ہے اللہ کا علم. ایک آدمی بات کرتا ہے نا، بات زبان سے کچھ کہتا ہے لیکن دل میں کچھ اور اس کا ارادہ ہوتا ہے، دل میں نیت کچھ اور ہوتی ہے، سامنے زبان سے کچھ اور کہتا ہے. اللہ وہی کہہ رہا ہے تم چاہے زور سے کرو چاہے خاموش آہستگی کے ساتھ کرو، تمہاری باتوں کو تو سنتا ہی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ باتوں کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے پیچھے مقصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے، دل میں چھپی ہوئی ان نیتوں کو بھی جانتا ہے. یہ اللہ کا علم ہے. الا یعلم من خلق، اور بھلا
اللہ وہ کیوں نہ جانے؟ وہ دلوں کا راز، دلوں میں ارادے، دلوں کی نیتوں کو کیوں نہ جانے؟ اسی نے تو پیدا کیا ہے، اسی نے تو بنایا ہے، جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، وہی نہ جانے؟ یہ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ الا یعلم من خلق، وہ کیسے نہیں جانے؟ اسی نے تو پیدا کیا ہے تم کو، تمہارا کریٹر وہی ہے، بنانے والا وہی ہے، تو پھر تمہارے دلوں کے حال کو کیوں نہ جانے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے، انتہائی باریک بین ہے، وہ باریک سے باریک چیزوں کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ یہاں ذرا رک کر ہم غور کریں، آج ہم مانتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے بھی ہیں کہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے بس، لیکن آج اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر ایمان ہوگا، جو اللہ نے کہا کہ اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے، دلوں میں چھپے ارادوں کو جانتا ہے، دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے، دلوں میں جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ ہم مانتے تو ہیں لیکن ایمان اس پر یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر یقین ہوتا، ایمان ہوتا، تو پھر ہم اپنے دل کو پاک رکھتے بغض سے، ہم اپنے دل کو صاف رکھتے نفرت سے، ہم اپنے دل کو صاف رکھتے عداوت سے، ہم اپنے دل کو صاف رکھتے کینہ کپٹ سے، ہم اپنے دل کو صاف رکھتے نفاق سے، تکبر سے، حسد سے۔ ہم اپنے دل میں کسی کے لیے برا نہیں سوچتے، ہم اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت کو جگہ نہیں دیتے، ہم اپنے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں رکھتے، ہم اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھتے، ہم اپنے دل میں تکبر نہیں پیدا کرتے، ہم اپنے دل میں نفاق کو جگہ نہیں دیتے۔ اگر یقین ہوتا، ایمان ہوتا کہ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں برائیاں ہیں، حسد برائی ہے، بغض برائی ہے، تکبر برائی ہے، نفاق برائی ہے، نفرت برائی ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم دل میں جگہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے اگر ہمارا ایمان ہوتا کہ اللہ میرے دل کے حال کو جانتا ہے، تو اللہ کو معلوم ہے کہ میں دل میں کیا کس کے لیے رکھتا ہوں، میں نے دل میں اپنے کس کے لیے نفرت رکھتا ہے، میں نے اپنے دل میں کس کے لیے بغض رکھتا ہے، میں نے اپنے دل میں کس کے لیے حسد کو جگہ دی ہے، میں اپنے دل میں کس کے لیے برا سوچتا ہوں، میں اپنے دل میں کس کے لیے نفاق رکھتا ہوں۔ یہ میں نہیں جانتا، میرے بھائی نہیں جانتا، میرے سامنے والا دوست نہیں جانتا، لیکن رب تو جانتا ہے۔ اگر رب کے اوپر یقین ہوتا کہ انہ علیم بذات الصدور، تو پھر ہم اپنے دل کو صاف رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کو علم ہے۔ اگر رب کو علم ہو جائے گا کہ میں نے دل میں یہ سب برائیوں کو جگہ دیا ہے، تو میرا رب ناراض ہو جائے گا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا رب مجھ سے غصہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دلوں کی برائیاں ہے۔ آج ہم مانتے تو ہیں لیکن یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہے، ایمان ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو اس جمعہ میں اٹھنے سے پہلے اپنے دلوں سے ان برائیوں کو صاف کر کے اٹھیے، تب ہم کہیں گے کہ اللہ پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ ہم مانتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، لیکن یقین کم ہے، آج ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ آج یہ اللہ کا علم ہے، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، دلوں میں پنپنے والے ارادوں کو جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ تمہیں رب کی معرفت کیسے حاصل ہوئی، تم نے رب کو کیسے پہچانا، رب کی عظمت کو کیسے جانا؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا عرفت ربی بکشف العوائم، میرے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے میں نے رب کو پہچانا۔ دل میں ایک ارادہ کرتا ہوں، وہ ارادہ میرا ٹوٹ جاتا ہے، ارادے ٹوٹ جانے کے بعد مجھے یقین ہو گیا، میرا ایمان مضبوط ہو گیا کہ میرے دل کے ارادوں پر بھی کنٹرول کرنے والی کوئی ذات ہے، اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ ہے اللہ کا علم، یہ ہے اللہ کی شان، یہ ہے اللہ کی جلال۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا، اللہ نے کہا کہ تم چاہے اپنی گفتگو کو اونچی آواز سے کرو، چاہے گفتگو کو خاموش آہستگی کے ساتھ کرو، اللہ تمہاری باتوں کے ساتھ ساتھ باتوں کے پیچھے دلوں میں جو ارادے اور نیتیں ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، اللہ کا علم کتنا بڑا ہے۔
قرآن مجید کی آیتیں دیکھیے. سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں. کئی باتوں کی نصیحت کی ابتدا توحید سے کی. یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے لہتے جگر، یاد رکھ اللہ کی ذات میں کبھی کسی کو شریک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. پھر کئی باتوں کی نصیحت کی اپنی اولاد کو. اور یاد رکھیے یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت لقمان کا اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کا، اپنے بیٹے کی تربیت کرنے کا یہ انداز، یہ پیارا انداز اتنا پسند آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کے اس تربیت کے انداز کو، باپ کی اس نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ جب تک دنیا رہے گی اللہ نے ان کی نصیحت کو قرآن کا حصہ بنا دیا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو باپ کی نصیحت جو اولاد کو کر رہے ہیں اتنی پسند آ گئی. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت اسی انداز سے کریں. آج جو اولاد کا فتنہ سوشل میڈیا پر گھوم رہا ہے کہ آج ہماری اولاد ہم سے بغاوت پر اتر رہی ہے، ہماری اولاد ہماری نافرمان بنتی جا رہی ہے، ہماری اولاد ہمارے لیے ڈپریشن کا ذریعہ بنتی جا رہی ہے، ہماری اولاد ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے. آج ہماری لڑکیاں غوروں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہی ہے. میرے بھائی اور میرے دوستو، اللہ کی قسم اگر بچپنے سے ہم نے اپنی اولاد کی تربیت دینی اعتبار سے کی ہوتی، بچپن سے ہم اپنی اولاد کو توحید سمجھایا ہوگا، بچپن سے اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں ڈالی ہوتی، توحید ان کے گھٹنے میں پلایا ہوگا، تو آج ہماری اولاد نافرمان نہیں ہوتی. آج یہ ہماری اولاد ہمارے سے بغاوت نہیں کرتی. آج یہ ہماری اولاد ہمارے سامنے زبان درازی نہیں کرتی. آج ہماری یہ بچیاں غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار نہیں کرتی. کمی ہماری ہے، کوتاہی ہماری ہے کہ ہم نے دنیا کی بہت ساری ڈگریاں دلا دی لیکن نہیں دلائی تو ہم نے رب کی پہچان نہیں سکھائی. رب اگر رب کو پہچانے ہوتے تو آج ہماری اولاد ہماری بغاوت نہیں کرتی. یہاں پر لقمان اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کیجیے تو انشاءاللہ یہی اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی. یہی اولاد آپ کے لیے دنیا میں آپ کے نام روشن کرنے کا ذریعہ بنے گی. یہی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. یہی اولاد آپ کے لیے قبر میں جانے کے بعد دعا کرے گی. یہی اولاد آپ کے لیے جنت کو جانے کا ذریعہ بنے گی. یہی اولاد رب کی رضا کا ذریعہ بنے گی. اگر اپنی اولاد کی تربیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں گے تو. حضرت لقمان اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں. شروعات توحید سے کی، توحید گھٹ گھٹی پلا دیا. اس کے بعد نصیحت کر رہے ہیں کئی باتوں کی. ساری باتوں کو بتانے کا وقت نہیں ہے، میں اپنی بات مدعے کی کر رہا ہوں. ہمارا جواب ہے کیا نصیحت کی حضرت لقمان نے اپنی اولاد کو؟ یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ، اے میرے پیارے بیٹے، اے لختے جگر، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت بچپنے سے حضرت لقمان اپنے بیٹے کے دل میں ڈال رہے ہیں. اللہ کا ڈر بچپنے سے ڈال رہے ہیں. آج ہم ہر ایک کا ڈر دکھاتے ہیں، اپنی اولاد کو نہیں دکھاتے تو اللہ کا ڈر نہیں دکھاتے. بڑھا آیا ہم ڈراتے ہیں، بھوت آیا، پھلا آیا، پلا آیا. مت ڈرائیے ان چیزوں سے اپنے بچوں کو. ڈرائیے تو اللہ سے ڈرائیے، ڈر دکھائیے تو اللہ کا دکھائیے. بیٹا یہ کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، بیٹا یہ کرو گے تو اللہ غصہ ہو جائے گا، بیٹا یہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا، سزا دے گا. بچپنے سے آپ اپنے بچوں کو اللہ کا ڈر دیجیے، بڑے ہو کر کے یہی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی. اس لیے کہ پھر اسے احساس ہوگا کہ اگر میں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا. یہ ڈر جب آ جائے گا تو آپ کی ماں باپ، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی. اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں. آگے نہیں کیا، اے میرے پیارے بیٹے، انھا ان تک مثقال حبۃ، اے میرے پیارے بیٹے یاد رکھ تم جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ کرتے ہو، رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو. رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ مثقال حبۃ، رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. جو کچھ تم کر رہے ہو، چاہے وہ بند چٹان میں ہو، اور السماوات او فی الارض،
یا آسمان کی بلندیوں میں ہو یا زمین کی تہ میں ہو، تم جو کچھ کر رہے ہو رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے ایک بند چٹان میں جا کر کے کر، چاہے آسمان کی بلندیوں میں، چاہے زمین کی تہ میں، لوگوں سے چھپ سکتا ہے، لوگوں سے بچ سکتا ہے، لوگوں کی نگاہیں تیرا تعاقب تو نہیں کر سکتی، لیکن یاد رکھ میرے بیٹے، یاتی بھی اللہ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تیرے سامنے ضرور لے کر کے آئے گا۔ کیا تربیت کر رہے ہیں اپنے بچے کو، اللہ کا خوف دلا رہے ہیں کہ میرے بیٹے یاد رکھ، اگر تم نے کوئی برائی کی رائی کے دانے کے برابر دی، یہ مت سوچ کے دنیا والے مجھے نہیں دیکھ رہے، میں آسمان کی بلندیوں میں کر رہا ہوں، زمین کی تہ میں جا کے کر رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اے میرے بیٹے یاد رکھ، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تیرے اس کرنے کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ یاتی بھی اللہ، اللہ نہ صرف اسے جانتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے تیرے سامنے لے کر کے آئے گا۔ قرآن کے الفاظ ہے یاتی بھی اللہ، اسے تیرے سامنے لے کر کے آئے گا۔ تربیت کر رہے ہیں، اللہ کا خوف پیدا کر رہے ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کے علم کے تعلق سے کہ اللہ کو علم ہے رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسی مشینری ایجاد نہیں ہوئی جو انسان کے دلوں کا راز جان سکے، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو انسان کے دلوں کا راز جاننا چاہتا ہے۔ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت الکرسی ہم پڑھ کر کے تو پھونکتے ہیں، دم کرتے ہیں، کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی آیت الکرسی کیا ہے؟ میرے بھائیوں میں دوست، آیت الکرسی اگر آپ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے، آیت الکرسی رب کا تعارف ہے، رب کی پہچان ہے، رب کی صفات ہے، اس میں رب کا انٹروڈکشن ہے آیت الکرسی کے اندر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ قائم، اللہ نے تعارف بتایا اپنا، اللہ قائم، اللہ وہ ہے لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، الحی وہ ہمیشہ سے ہے، القیوم اور وہ قائم رہنے والا ہے، الحی وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کو موت دے دے گا لیکن اسے موت آنے والی نہیں ہے، وہ الحی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، کل من علیہا فان، ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ القیوم وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے کبھی زوال آنے والا نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں مراحل ہے، اسے زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے، آدمی اوپر جاتا ہے تو نیچے جاتا ہے، ہر عروج کو زوال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات القیوم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ نے اپنے علم کے تعلق سے بتایا کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کر سکا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، جو اللہ کے علم کا احاطہ کر سکے، اللہ کے علم کو کنٹرول کر سکے، اللہ کے علم کو شمار کر سکے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ نے کہا اللہ کے علم کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا، اتنا اس کا علم وسیع ہے کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا علم کیسے ہے؟ قرآن مجید پڑھیے سورہ جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے، دنیا والوں کو انہیں متنبہ کیجئے، خبردار کیجئے، کیا ان الموت الذی، بے شک وہ موت، تفرون منہ، جس سے تم بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، یاد رکھو ان الموت الذی تفرون،
وہ موت جس سے تم رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہو، جس سے تم بچنے کی کوشش کرتے ہو، جس سے تم چھپنے کی کوشش کرتے ہو، یاد رکھو جب تمہارے موت کا وقت آ جائے گا تو تم کہیں بھی بھاگ لو، کہیں بھی چھپ لو، موت خود تم سے ملاقات کر لے گی، بچ نہیں سکتے موت سے۔ میں اکثر کہتا ہوں انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ کتنا بھی پیسہ خرچ کر لو، کتنے بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں چلے جاؤ، کتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ٹیم تمہارا علاج کیوں نہ کرے، لیکن جب موت آئے گی تو یاد رکھیے ایک سانس تمہارے زندگی کے بھیک میں نہیں ڈال سکتا کوئی ڈاکٹر، ایک سانس کوئی دے نہیں سکتا تمہیں۔ جب موت کا وقت آ جائے گا، بچنا چاہو بچ نہیں سکتے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اللہ نے کہا وہ موت خود تم سے ملاقات کرے گی۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اللہ کا علم دیکھیے، اللہ کا علم دیکھیے۔ اللہ نے کہا تمہیں لوٹایا جائے گا کس کی طرف؟ اس ذات کی طرف لوٹایا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کو بھی جاننے والی ہے اور جو حاضر کو بھی جاننے والی ہے، جس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم، اور یاد رکھو وہ تمہارے ایک ایک چیز کی خبر تمہیں دے گا۔ جب رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو اس رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب تم حاضر کیے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے الفاظ ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم نے جو کچھ زندگی میں کیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائے گا، وہ سب اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائے گا۔ یہ اللہ کا علم، یہ اللہ کا علم ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ قرآن کی آیتوں کو پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہاں پڑتا ہے دل؟ اللہ کا علم۔ اللہ نے کہا فَيُنَبِّئُكُم، اسی ایک لفظ پہ غور کیجئے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا فَيُنَبِّئُكُم، تمہیں خبر دے گا اللہ تعالیٰ، کس چیز کی؟ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر کے آئے ہو۔ ایک ایک لمحے کا اللہ کو علم ہے ہماری زندگی کے، ایک ایک سیکنڈ کا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے زندگی کے، ایک ایک سانس کا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے زندگی کے۔ اللہ نے کہا فَيُنَبِّئُكُم، تم جو کچھ کر کے آئے ہو وہ سب کے اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے گا، تمہیں بتا دے گا، دیکھ تو کیا کر کے آیا ہے، کیا تو لے کر کے آیا ہے، کیا تو کما کر کے آیا ہے، میں نے بھیجا کس لیے تھا دنیا میں، اور تو کیا لے کر کے آیا ہے۔ ایک ایک چیز کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر بیان کیا وَنَحْشُرُهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جب انسان کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، میدان محشر کی طرف لایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا اقرأ کتابک۔ یاد رکھیے میرے بھائی اور دوستو، آج انسان مال میں جاتا ہے، آج انسان کسی دکان میں جاتا ہے، آج انسان کسی کے گھر میں جاتا ہے، کیمرہ دیکھتا ہے، کیمرے پہ نگاہ پڑتی ہے، یہ کیمرہ بہت دور کی بات ہے، خالی بورڈ لکھا ہوتا ہے کہ آپ CCTV کی نگرانی میں ہے، انسان اٹینشن ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ وہ کیمرے کو دیکھا نہیں دیکھا اس سے مطلب نہیں ہے، بس بورڈ لکھا ہوا دیکھ لیا کہ آپ کیمرے کی نگرانی میں ہے، انسان اٹینشن ہو جاتا ہے، چوکنا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایسی حرکت میں کر لوں گا، کیمرے میں آ جائے گا، مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا والوں سے ڈرتے ہو، دنیا کے رب سے ہم نہیں ڈرتے۔ آج کہاں گیا اللہ کا ڈر؟ دنیا والوں سے ڈر ہے ہمیں کہ کوئی ایسی حرکت ہو جائے گی تو ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی، ہمیں پوچھ تاچھ ہوگی، اٹینشن ہو جاتے ہیں، چوکنا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے لوگو، میں نے تمہارے اوپر اپنے کیمرے لگا دیے، یاد رکھیے ہمارے زندگی کی کتاب لکھی جا رہی ہے، ہمارے زندگی کی پوری فلم تیار کی جا رہی ہے، اور یہ فلم ہمارے زندگی کی کل قیامت کے دن اللہ ہمارے سامنے دکھائے گا، انسان دیکھے گا۔ اللہ کہے گا ایک بڑا کتابت لے دیکھنا، تو دیکھ لے، پڑھ تو خود اپنا نام اعمال، ایک بڑا کتابت
کے آیا ہے، وہ کرا کتاب رکھا لے کر تو ذرا اپنا نام اعمال کبا دینا فکر یوم علیک حسیبا، آج کے دن تو خود اپنے حساب کے لیے کافی ہے. ساری پکچر اس کے سامنے لگائی جائے گی. انسان دیکھ اٹھے گا، چلائے گا، کہے گا اے اللہ یہ کیسے کیمرے تو نے لگا دیے تھے، یہ کیسا سسٹم تو نے میرے پیچھے لگا دیا تھا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ ذرہ برابر چھوٹی چیز کو چھوڑا گیا ہے، نہ ذرہ برابر بڑی چیز کو چھوڑا گیا ہے. اے اللہ یہ کیسا سسٹم تو نے بنایا تھا. چیخ اٹھے گا انسان اس وقت، پریشان ہوگا، پچھتائے گا، چلائے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، لیکن وہاں پر پچھتانے کا چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کا علم ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے. افسوس ہے انسان پر، آج ایک گناہ کے کرنے سے پہلے آزو بازو دیکھتا ہے، چاروں طرف دیکھتا ہے. معمولی ایک بچہ بھی نظر آتا ہے تو گناہ کرنے سے کتراتا ہے. حیا آتی ہے، شرم آتی ہے اسے کہ بچہ دیکھے گا غلط کام کرتے ہوئے تو کیا سوچے گا. ایک بچے سے ڈرتا ہے، بچے سے حیا آتی ہے انسان کو. انسان لیکن کتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ رب سے حیا نہیں کرتا. آج ایک بچے سے تو ڈر جاتا ہے لیکن رب سے نہیں ڈرتا گناہ کرتے ہوئے. میں اسی لیے کہا کہ اگر یہ حقائق کو ہم سمجھ لیں کہ اللہ کو علم ہے ہماری ایک ایک چیز کا، تو انسان گناہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ابن رجب رحمہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک واقعہ نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کو، ایک لڑکی کو انتہائی خوبصورت تھی، اسے فحش کام پر مجبور کیا، اسے زبردستی کیا، اسے مجبور کیا اپنے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے. اسے اپنے روم میں لے آیا، اس سے کہا دروازے بند کر. دروازے اس نے بند کر دی، ایک دروازہ، دوسرا، تیسرا، جتنے دروازے تھے اس نے سب بند کر لیے. اب وہ شخص اسے مجبور کر رہا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے؟ وہ لڑکی کہتی ہے ہاں بند ہو گئے. تربیت کیجیے اپنی اولاد کی اس طریقے سے، بچپنے سے اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کیجیے. وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہاں سب دروازے تو بند کر لیے لیکن ایک دروازہ بند نہیں کر سکتے. پریشان ہو گیا، پسینے چھوٹنے لگے، کپکپانے لگا. کہا کیا بات کر رہی ہے؟ کون سا دروازہ بند نہیں کیا؟ بند کر لے کہیں آ نہ جائے کوئی. کہا وہ دروازہ نہ تو بند کر سکتا ہے نہ میں بند کر سکتی. کہا کون سا دروازہ؟ کہا اوپر والے کا دروازہ. یہ ہے اللہ کا خوف، یہ ہے اللہ کا ڈر. اے کاش کہ اگر ہم بچپنے سے اپنی اولاد کی اس انداز سے تربیت کیے ہوتے تو میرے بھائی میں دوستو آج ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنتی. آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل کر چلے گی. غلطی ہماری ہے، تربیت ہم نے نہیں کی. ہم نے دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں دلا دی اپنے بچوں کو. آج ہمارے بچے، ہماری اولاد، آج انسان کیا کچھ نہیں کرتا. سائنس پڑھ لیا، انجینئرنگ پڑھ لیا، ڈاکٹری پڑھ لیا، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، نہ جانے کیا کیا علوم حاصل کر لیتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، اتنی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے کہ ہر چیز کو وہ پہچان لیتا ہے. ان ڈگریوں کی وجہ سے ہر چیز کو پہچان لیتا ہے، بس نہیں پہچانتا تو اپنے رب کو نہیں پہچانتا. ہو میرے بھائی مدد تو ہمارے ان ڈگریوں سے، ہمارے ان ڈگری یافتہ نوجوانوں سے بہتر وہ عرب کے بدو، وہ عرب کے بکریاں چرانے والے تھے جن کے پاس ڈگریاں تو کچھ نہیں تھی لیکن رب کا تعارف انہیں تھا، وہ رب کو پہچانتے تھے. ڈگریاں نہیں تھی ان کے پاس لیکن ہماری ڈگریوں سے کہیں زیادہ بہتر تھے وہ، اس لیے کہ رب کو پہچانتے تھے، رب کا خوف ان کے دل میں تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک صحرا میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. دیکھا ایک چرواہا بکریاں چروا رہا ہے، چرا رہا ہے. اس سے کہا کیا ہمارے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھو، کھانا کھاتے ہیں مل کر کے. اس چرواہے نے کہا نہیں میں روزے سے ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اتنی شدت کی گرمی اور ایسے صحرا میں جہاں پر چھاوی کا کوئی نام و نشان نہیں اور تم بکریاں چرا
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں آیا کہ چلو اس کے دینداری کا دیانتداری کا اس کا امتحان لیتے ہیں. اس سے کہا کہ تم ایک بکری ہمیں دے دو, ہم اس کی قیمت تمہیں دے دیں گے اور اسے ذبح کرنے کے بعد اس میں سے کچھ گوشت بھی تمہیں دے دیں گے تاکہ تم شام میں افطاری کا انتظام کر لو. اس چرواہے نے کہا بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں, میں تو بس ایک چرواہا ہوں, میں تو مزدور ہوں, کچھ مزدوری پر یہ بکریاں چراتا ہوں, بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں, بکریوں کا مالک کوئی اور ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا ہو گیا, کیا ہو جائے گا, ایک بکری دے دو تمہیں پیسہ بھی مل جائے گا اور ذبح کرنے کے بعد ہم گوشت بھی تمہیں دے دیں گے, اور اپنے مالک سے اپنے آقا سے کہہ دینا کہ بھیڑیے نے ایک بکری کو کھا لیا. کون سے تمہارا مالک یہاں حاضر ہے, کون سا تمہارا مالک جاننے والا ہے, تمہارے مالک کو کیا پتا چلے گا کہ کھایا یا نہیں کھایا. اس چرواہا نے بڑا پیارا جواب دیا, کہا میں اپنے مالک کو تو بیوقوف بنا سکتا ہوں, اپنے مالک کو تو بول دوں گا کہ بھیڑیے نے کھا لیا, وہ مان لے گا, لیکن میرے مالک کا جو مالک ہے اوپر والا اس کو کیا جواب دوں گا. یہ اللہ کا ڈر. اس کے پاس ڈگریاں نہیں تھی میرے بھائیوں میں دوستوں, وہ سائنس نہیں جانتا تھا, کیمسٹری اور فزکس نہیں پڑھا تھا, ڈاکٹری انجینئرنگ وہ نہیں پڑھا تھا, لیکن رب کی پہچان اسے تھی, رب کا تعارف اسے تھا. وہ دیہاتی تھا, بدو تھا, غلام تھا, بکریاں چرانے والا تھا, اس کے پاس نالج نہیں تھا, بڑی بڑی ڈگریاں نہیں تھی جیسے آج ہمارے پاس ہے. آج کسی سے کہا جائے ڈگریوں کا ڈبہ اٹھا کر لے آئے گا, لیکن نہیں پہچانتا رب کو. اس کے پاس ڈگریاں نہیں تھی, رب کو پہچانتا تھا, لیکن کہا مالک کو تو بیوقوف بنا سکتا ہوں, راضی کر لے سکتا ہوں, لیکن جو اوپر والا ہے مالک کا مالک, اسے کیا جواب دوں. پسینے چھوٹ گیا عبداللہ بن عمر. کہا تیرا مالک کون ہے. اس کے مالک کا پتہ لگایا, اس کے مالک کے پاس گئے اور اس کی جتنی قیمت ہوتی تھی اس قیمت کو ادا کیا, اسے خرید کر کے آزاد کر دیا, اور کہا جتنی بکریاں تھی وہ بکریاں بھی خرید لیا, اس کو دے دیا. کہا یہ بکریاں بھی لے اور تو بھی آزاد. آج کے بعد تیرے ایک بولنے, تیرے ایک جملے نے, زبان سے نکلنے والا ایک جملہ کہ وہ مالک کو کیا جواب دوں گا, تیرے اس ایک جملے نے تجھے آج دنیا میں غلامی سے آزاد کر دیا, اور میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ اسی ایک بول کی وجہ سے تجھے جہنم سے بھی آزاد کر دے گا انشاءاللہ. یہ اللہ کا تعارف تھا, یہ اللہ کی پہچان تھی, یہ اللہ کا علم تھا انہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیا وہ واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور تھا کہ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں تھوڑا پانی ملا لے. بیٹی کہتی ہے اماں کیا تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اعلان نہیں سنا؟ انہوں نے اعلان کرا دیا کہ آج کے بعد کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. ماں نے کہا یہاں کون سا عمر ہے, یہاں کون عمر دیکھ رہا ہے. تو بیٹی کی تربیت تھی دین کی بنیاد پر, تو بیٹی کی تربیت کی گئی تھی اللہ کے خوف کی بنیاد پر. وہ بیٹی کہتی ہے ماں عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا, عمر کا رب کو دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کا خوف تھا. اس بچی کے پاس, لڑکی کے پاس ڈگریاں نہیں تھی میرے بھائیوں دوستوں, اس کے پاس اعلیٰ تعلیم نہیں تھی, وہ انگریزی وہ جاننے والی نہیں تھی, بس اتنا جانتی تھی کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, اگر غلط کام کر لوں تو میرا رب دیکھ رہا ہے. یہ ہے رب کی پہچان. آج اگر ہمیں یہ پہچان آ جائے رب کی, تو اسی لیے میں پہلے ہی کہا کہ ہم کہیں گناہ کرنے سے پہلے سوچیں گا انسان کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میرے بھائی میں دوستوں کئی باتیں ہیں قرآن کی آیتیں. ایک آخری آیت بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کا علم کیسے, اللہ کی شان, اللہ کی جلال, اللہ کی عظمت اور اللہ کا علم. قرآن مجید کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ایک اور آیت سورہ انعام کی اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تَسْقَطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اللہ کی عظمت اور اللہ کی توحید دلوں میں بیٹھ جاتی ہے قرآن کی آیتوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو. کیسے اللہ کا علم ہے. اللہ نے کہا وَمَا تَسْقَطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. زمین پر کوئی درخت ایسا نہیں ہے
جب اس درخت کا کوئی پتا اپنی ٹہنی کو چھوڑ کر نیچے گرتا ہے تو اس گرے ہوئے پتے کا علم بھی اللہ کو ہے۔ ہم سنتے تو ہیں، کبھی غور کیا اس پر ہم نے؟ دنیا میں کتنے درخت ہیں میرے بھائی اور دوستوں؟ کبھی سوچا ہم کتنے درخت ہیں دنیا میں؟ کتنے اونچے اونچے درخت ہیں؟ کئی فٹ، 70 فٹ، 60 فٹ، 100 فٹ اونچے درخت دنیا میں آپ کو ملیں گے، اس سے زیادہ بھی اونچے آپ کو درخت دنیا میں ملیں گے۔ ان درختوں کی کتنی ٹہنیاں ہیں، ان ٹہنیوں پر کتنے پتے ہیں، ان پتوں کا کیا سائز ہے، ان پتوں کی کیا خاصیتیں ہیں، ان پتوں کی اہمیت کیا ہے، ان پتوں کی خوبیاں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، اللہ نے کہا کہ زمین پر کوئی درخت کا پتا اس ٹہنی سے گرتا ہے، وہ گرتا بعد میں ہے، اللہ کو اس کا علم ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ آج ہم جانتے ہی نہیں رب کی پہچان کیا ہے، رب کا تعارف کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو تمہارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت اور اللہ کے جلال کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی عظمت کو جانا نہیں، اللہ کی شان کو پہچانا نہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کے جا اور جلال کو پہچانے ہوتے تو کبھی یہ گناہ کی طرف نہ پھٹکتے، کبھی یہ غلط کام نہ کرتے، غلط کام کرنے کا ارادہ دل میں آتا تو 100 بار پہلے سوچتے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے۔ تو میرے بھائی و دوستو، یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کا علم، اسی کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے کئی گناہ ختم ہو سکتے ہیں، ہمارا معاشرہ کئی گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اور سننے سے زیادہ کئی اور سنی باتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہمیں گناہ کے کرنے سے پہلے اے الہ العالمین 100 بار سوچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی عظمت کو بٹھا دے، اے اللہ ہمیں اپنے دلوں میں تیری توحید کو جگہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین تیری توحید پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، جب ہماری موت آئے تو زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمن ورحمكم الله، إن الله يأمر بالحسنى وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر۔